سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں ایک رکوع، 4 آیتیں، 15 کلمے اور 47 حروف ہیں۔ سورہ اخلاص کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، مفسرین نے سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے 4 نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ نمبر 2، اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں۔ نمبر 4، اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے فضائل، احادیث میں سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے 3 احادیث اور ایک وظیفہ یہاں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ذکر کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ نمبر 4، تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے۔ سورہ اخلاص کا شان نزول، اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا۔ سورہ اخلاص کے مضامین، اس سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا ہے۔ سورہ ابو لہب کے ساتھ مناسبت، سورہ اخلاص کی اپنے سے ماں قبل سورت لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے۔ کمال کا واقعہ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا کہ ایک بادشاہ تھا، اچھا وہ بادشاہ سلامت جو ہے اس کو وہ کہیں راستے میں گیا، اور جب وہ راستے میں گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک باغ ہے اور وہ گنے کا باغ تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس گنے کے باغ میں اس بادشاہ سلامت نے اپنے قافلے سے بچھڑ گیا تھا، بڑا گرمی لگی اسے، تو اس گنے کے باغ کو ایک بچی سنبھالتی تھی، تو اس بچی کو اس نے کہا کچھ پینے کو ملے گا، تو بچی بڑی نیک تھی، وہ گئی اور گنے کا جوس نکال کر بادشاہ سلامت کو پیش کی۔ بادشاہ نے جیسے ہی وہ گلاس پیا تو حیران، کیا ٹیسٹ، کیا میٹھا گنے کا رس۔ تو بادشاہ نے کہا یہ بنایا کیسے؟ تم اتنی جلدی لے کر آ گئی، گنے کا جوس نکالنے میں تو دیر لگتی ہے۔ کہ اللہ نے ہمارے باغ میں بڑا کمال دیا ہے، اتنے کمال کے گنے ہیں کہ ہاتھ سے دباتے ہیں تو جوس نکل آتا ہے۔ اچھا ہونا کیا چاہیے تھا کہ ماشاءاللہ اللہ تمہارے باغ میں اور برکت دے۔ اچھا آدمی تو یہ کہتا نا، بادشاہ کہتا ہے ایسا باغ، اتنی کوالٹی، چلو اس باغ پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ ظالم آدمی تو یہی سوچتے ہیں نا کہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس باغ کو میں لے لیتا ہوں، بچی کیا کر لے گی میرا۔ اچھا نیت خراب ہو گئی اور اب کہتا تھا ایک اور گلاس لے کر آؤ، قبضہ تو کرنا ہی، اب تو اپنا ہی ہو گیا نا۔ بڑے لوگ یہی سمجھتے ہیں نا اب تو اپنا ہی ہو گیا، اب کیا کرے گی، چھوٹی سی بچی ہے، چلو ایک اور پلاؤ گلاس۔ تھوڑی دیر ہوئی تو بچی جو ہے وہ روتی بھی آئی اور کہتی لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ بچی آ کر کہتی ہے، بادشاہ کہتا ہے کیوں ایسا کیوں کہا؟ اچھا اس کو پتہ نہیں یہی بادشاہ ہے جو ہمارے باغ میں بیٹھا، یہی بادشاہ، نیت بھی اسی کی خراب ہوئی ہے۔ بچی روتی ہوئی آئی، کہتی ہے لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ کیوں کہہ رہی ہو ایسا؟ کہ بات یہ ہے کہ میں اتنی زور سے گنے کو دبا رہی ہوں، رسی نہیں نکل رہا، کیونکہ جب بادشاہ کی نیت خراب ہوتی ہے نا تو اللہ پاک برکت اڑا دیتا ہے۔
برکت ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اب وہ بادشاہ نے دل میں بری نیت سے توبہ کی, کہا نہیں مجھے اس بچی کا باغ نہیں لوٹنا ہے. اب پھر جاؤ دیکھو شاید رس نکل آئے. تھوڑی دیر میں بچی خوشی آتی ہے, دیکھیں گنے سے رس نکلنا شروع ہو گیا. ہماری میمنی کی ایک کہاوت ہے, آج سن لو اور سمجھ بھی لو, کہ نیت میں خطرہ تو جولی میں پتھرا. کہ جس کی نیت میں خطرہ ہوتا ہے نا, بری نیت ہوتی ہے, اس کی جولی میں پتھر ہی آتے ہیں, آتا اور کچھ نہیں ہے. تو نیتیں اچھی رکھو, لوگوں کی اچھی باتیں سوچو, لوگوں کی بھلائی سوچو, لوگوں کی خیر خواہی کرو, اپنا ہی بھلا ہونا ہے. ہاں آپ کی چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. حدیث پاک میں آتا ہے ایک خاتون تھی, وہ اپنے کھانا کھا رہی تھی, تو کسی نے دروازے پر دستک دی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو. اب تھوڑا سا ہی کھانا تھا, انہوں نے کیا کیا, اپنا نوالا نکال کر, اپنا نوالا تو کھا رہی تھی نا, روکا اور کہا چلو یہ کھانا اس غریب کو دے دیں. اپنا نوالا دے دیا. تھوڑے عرصے کے بعد وہ خاتون کے یہاں بچہ پیدا ہوا, حدیث کا مضمون ہے. تو بچہ لے کے جا رہے تھے, ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا اس کے چھوٹے سے بچے کو لے کر بھاگنے لگا. اب ماں کا بچہ جانور لے جائے, ماں کی کیا حالت ہوگی؟ ماں چیخنے لگی, میرا بچہ بچاؤ بچاؤ. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس بھیڑیے کے منہ سے بچہ چھینو, عورت کو واپس دو اور اس کو کہہ دینا یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے. ہائے ہائے, بڑی بات گہری ہے اگر سمجھ آ جائے. تم نے منہ سے لقمہ میری راہ میں دیا تھا نا, خود نہیں کھایا, کسی میرے بندے کو کھلا دیا نا. تیرے بچے کو جو جانور نے لقمہ بنایا تھا, ہم نے اس لقمے سے تیرے بچے کو آزادی عطا فرمائی. کاش یہ سمجھ آ جائے. بچوں کی بھلائی چاہتے ہو نا, دوسروں کے بچوں کا بھلا کرو. آپ کے بھلا بچوں کا ویسے ہونے لگ جائے گا. اپنے گھر کا بھلا چاہتے ہو نا, کسی کے گھر کا بھلا کر دو, تمہارے گھر سے آفتیں ویسے ہی دور ہو جائیں. دوسروں کو تکلیف دے کے آپ سمجھتے کہ میں خوشحال ہو جاؤں گا, پڑوسی پریشان اور تم سمجھو کہ میں خوش رہوں گا. نہیں, دوسروں کا بھلا, دوسروں کی خیر, اس کی برکتیں آئیں گی, اس کی ریفلیکشن آئے گی. یہ گو اراؤنڈ کہلاتا ہے. جو بندہ کرتا ہے وہ واپس آتا ہے لوٹ کے. برائی کرو گے برائی لوٹ کر آئے گی, اچھائی کرو گے وہ کہیں نہ کہیں تمہارے سامنے ضرور آئے گی. اور اس کی روایتیں موجود ہیں. انسان جب صدقہ کرتا ہے وہ بلا کو روک لیتا ہے. بلا آ رہی ہوتی ہے اس کو روک لیتا ہے, نہیں آنے دیتا بندے کے اوپر. دعا جو ہے نیکی ہے نا, بلا کو روکتی ہے, بلا سے دعا لپٹ جاتی ہے, نہیں آنے دیتی بندے کے اوپر. تو نیکیاں کرو, یہ تمہیں کہیں نہ کہیں دنیا میں اس کا بینیفٹ کمال انداز میں ملتا رہے گا. نہ صرف ہمیں ملے گا, ہماری نسلوں کو ملے گا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پتہ یہ چلا کہ ہمیں نیکیاں کرنی ہیں, بھلائی کرنی ہے. اچھا, اولاد کو کیسے برکتیں ملتی؟ قرآنی واقعہ سورہ کہف جو پڑھتے ہیں انہوں نے تو کئی بار یہ واقعہ پڑھا ہوگا, تلاوت میں تو پڑھا ہوگا, پتہ نہیں ترجمہ پڑھا ہے نہیں پڑھا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے نا, سورہ کہف میں سبحان اللہ ذکر ہوتا ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رحمتم من ربک. سبحان اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ رہی وہ دیوار, وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں جب اپنی جوانی کو پہنچے اپنا خزانہ نکال لیں. آپ کے رب کی رحمت سے حضرت خضر نے وہ دیوار کھڑی کر دی. اور ریزن کیا بتایا حضرت موسیٰ کو کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا, یہ دو یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا. اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ جاؤ یتیم بچوں کی خزانے کی حفاظت کرو, دیوار قائم کر دی گئی. اللہ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں کیا لکھا قرآن میں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ نیک آدمی تھا. اچھا مزے کی بات بتاؤں, ان یتیم بچوں کا والد صرف نہیں تھا, یہ اس والد کی بات نہیں ہو رہی تھی جو قرآن میں کہا نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, فرمایا اس شخص کا نام کاشح تھا اور ان یتیم بچوں کا 8ویں یا 10ویں پشت میں والد تھا. یعنی باپ بھی نہیں تھا, دادا بھی نہیں تھا, پردادا بھی نہیں تھا, 8 پشتوں پہلے یا 10 پشتوں پہلے والد تھا. مگر چونکہ وہ نیک تھا, اللہ نے 8 پشتوں کے بعد بچوں کا خزانہ محفوظ رہے اپنے نبی کو بھیجا کہ جا کر دیوار کو کھڑی کر دے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لوگ کہتے ہیں یار بچوں کے لیے کوئی بڑا کاروبار کروں, ڈبل شفٹ میں کام کروں. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے, کچھ لوگ دین کا کام نہیں کر رہے, معاذ اللہ کچھ لوگ حرام روزی کما رہے. کیوں بھائی؟ ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہوں بچوں کے لیے, بہت کام کر رہا ہوں بچوں کے لیے, بچوں کے لیے چھوڑ کر جانا اس لیے وطن سے دور چلا گیا ہوں, غلط کاموں میں پڑ گئے. ارے اللہ کے بندے کدھر چلے گئے؟ قرآن کے اس واقعے سے سیکھو نا. اگر تم اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے, اللہ تمہارے بچوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج دے گا. ہیں تمہارے بچوں کو خوب برکتیں مل جائیں گی. یعنی اصل ٹریک یہ ہے کہ ہم زندگی میں رب کو راضی کر لیں, اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے گا, ہمارے بچوں کے لیے بھی بہتری فرما دے گا.
تو یہ آج سمجھ لو کہ نیکی کیسے کیسے اور کہاں کہاں کام آتی ہے. سبحان اللہ. نیکیاں بہت ساری ہیں جو ہم کرتے چلے جائیں. اب مثال کے طور پر اولاد کو پالنا ہے نا, اچھی نیت کر لو. آئے ہائے انما الاعمال بالنیات, سنا نا آپ نے, اچھی نیت کیسی نیکیاں بڑھا دیتی ہے. اب اولاد پالنے کی کیا نیت ہوتی ہے, یہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا, بڑا ہو کے انجینئر بنے گا, اس کو بڑا پیسے والا بنانا ہے, اس کو کاروباری بنانا ہے. کیا پیاری نیت علماء نے فرمائی کہ والد کو چاہیے کہ اولاد کی پرورش اس نیت سے کرے کہ میرا یہ بیٹا یا بیٹی روز قیامت میری شفاعت کریں گے. جس دن یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن گیا نا کہ یار بیٹے کی پرورش ایسے کرنی ہے, بیٹی کی پرورش ایسے کرنی ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت کرے, اللہ ان کو ایسا بنا دے کہ یہ میری شفاعت کر دیں, تو آپ کا سارا دماغ ہی چینج ہو جائے گا. یار پھر تو عالم بنانا ہے, پھر تو حافظ بنانا ہے, پھر تو دین کا مبلغ بنانا ہے, پھر تو ان کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی کہ میرے لیے دعا کریں. میں آپ کو بڑی کمال کی بات بتاؤں, جس کا بیٹا نمازی ہے نا, جس کی اولاد نمازی ہے, اس باپ کے بارے نہیں یاد ہے. آپ کہیں کیوں؟ دیکھیں ایک تو یہ نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد اعمال منقطع ہو جائے گا, ڈسکنٹینیو ہو جائے گا سوائے 3 چیزوں کے. تو 3 چیزیں کون سی ہیں؟ علم اگر کوئی چھوڑ کر مرے جو علم بعد میں پھیلتا رہے, صدقہ جاریہ, یا نیک اولاد جو مرنے کے بعد والد کے لیے دعا کرے, مرحوم کے لیے دعا کرے. اب اگر بچہ نمازی بنا دیا نا, بے شک وہ آپ کے لیے دعا نہ کرے, ویسے تو کرنی چاہیے, لیکن وہ روزانہ پتہ ہے کتنی بار دعا کرے گا آپ کے لیے. جب اتحیات میں قاعدہ آخرہ میں بیٹھے گا نا, با وضو بھی ہوگا, قبلہ رو بھی ہوگا. ارے بچے کو نمازی بنا دو, روز با وضو قبلہ رو ہو کر تمہارے لیے دعائیں کرتا رہے. میرا بچہ انجینئر بن جائے, میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے, اس کو فلاں سرٹیفکیٹ مل جائے, فلاں ڈپلوما مل جائے. اللہ کے بندے پہلے نمازی تو بنا لے اور خود نیک ہو جاؤ, تمہارے بچوں کو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا نیک کر دے گا اور تمہاری نیکی کی برکتیں انہیں ملنا شروع ہو جائیں گی. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اچھی نیت ہو, آپ کا کاروبار بھی اچھا, آپ کی جو رزق حلال کمانا ہے نا, یہ بھی ثواب ہو سکتا ہے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام کہیں تشریف فرما تھے. ایک بڑا مضبوط جسم والا بندہ نکلا اور کہاں گیا؟ روزگار کے لیے, اپنی روزی کمانے کے لیے. صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ اگر یہ اس کی جوانی جو ہے اللہ پاک کی راہ میں صرف ہوتی تو کیا بات تھی, یہ تو کاروبار کے لیے جا رہا ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, نبی پاک نے فرمایا ایسا مت کہو, کیونکہ اگر وہ محنت و کوشش اس لیے کرتا ہے کہ خود کو سوال سے بچائے اور لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے, یقیناً یہ اللہ پاک کی راہ میں ہے. اور اگر وہ اپنے ضعیف والدین اور کمزور اولاد کے لیے محنت کرتا ہے, یہ پھر بھی اللہ پاک کی راہ میں ہے. اور اگر فخر اور مال کی زیادہ طلبی کے لیے کر رہا ہے تو وہ شیطان کی راہ میں ہے. یعنی ایک ہی جاب ہے, ایک ہی کاروبار ہے, اچھی نیت شامل ہو جائے تو یہ اللہ کی راہ بن سکتا ہے, راہ خدا بن سکتا ہے. اور وہی نوکری, وہی کاروبار اگر دنیا میں بڑائی دکھانے کے لیے ہے, مال جمع کرنے کے لیے ہے, لوگوں پر فخر جمانے کے لیے ہے, تو روز صبح جا بھی رہا ہے مگر شیطان کی راہ میں جا رہا ہے. فرق سمجھو نیت, اچھی نیت اور بری نیت کا, تو اللہ کرے ہم سمجھ جائیں. اب ایک اور بڑا نیکی کا کام جو ہم سب کر رہے تھے, ہاں یہ مجھے بڑا افسوس ہے, یقین کرو. آخری بات, رمضان میں سارے نمازی, اور رمضان کے بعد کیا ہو گیا؟ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ آئی تھی نا کہ ہم بھی عجیب لوگ ہیں, ایک چاند دیکھ کر مسجد جو ہے وہ آباد کر دیتے ہیں اور دوسرا چاند دیکھ کر مسجد ویران کر دیتے ہیں. ایسا تو نہ کرو. کیوں مسجد سے دور آ گئے, کیوں نمازیں چھوڑ دی؟ آپ کو پتہ یہ کیسی نیکی ہے؟ یہ نیکی آپ کو دنیا میں کیسے کمالات اور آخرت کی اور آپ کی اولاد کو کیسے کمالات دے سکتی ہے. سنتے جاؤ. نماز ایک شکر ہے اور شکر کی برکت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. جو 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی عادت بنا لے, انشاءاللہ فرض شناس ہو جائے گا. لاپرواہی, سستی اور کاہلی کی آفت سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. جدید سائیکالوجی کے مطابق کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے مضبوط قوت ارادی ضروری ہوتی ہے. جس کی قوت ارادی مضبوط نہ ہو اس سے بڑے کام نہیں ہوتے. مگر سنو, نماز کا دنیاوی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو نماز کا عادی ہوتا ہے اس کی قوت ارادی بڑی مضبوط ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. نماز کا ایک اور پتہ کیا شاندار فائدہ ہے, نماز کرنے والے کے گرد نماز پڑھتا رہے جو ایک حفاظتی حصار قائم ہو جاتا ہے. بیماری کا علاج 2 چیزوں میں ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے بیماری کی دوائی پیو تو مرض دور ہوتا ہے, مگر ویکسین لگاؤ تو بیماری بھی دور ہوتی ہے, آئندہ بیماری لگ بھی نہیں سکتی ہے. ایک میڈیکلی حصار ہو جاتا ہے. سنو نماز کیسا حصار ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. تو پتہ یہ چلا کہ بندہ نمازی بن جائے, نماز اسے برائیوں سے بچانے لگ جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے, چوری بھی کرتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے چھوڑ دو, اس کی نماز جو ہے اسے چوری سے روک دے گی.
اس کی نماز اسے چوری سے بچائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز خود بری بات سے بچاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار ہم بیرون ملک سفر پر تھے، بڑی کمال کی بات نگران شورا نے فرمائی۔ کچھ لوگوں نے کہا بڑی برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، بڑے مسائل ہیں، فرمایا نماز درست کر دو، باقی نماز بندے کو درست کر دے گی۔ اور یہ بیڑا اٹھایا دعوت اسلامی نے۔ اب دیکھیں بڑی ٹیکنیکل بات کہنے جا رہا ہوں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، روک لیتی ہے نا۔ ہمارے محلے کا نمازی نماز پڑھ رہا ہے، بے حیائی نہیں چھوڑ رہا، دو باتیں کیسے ٹکرا رہی ہیں؟ اس کا مطلب پتہ ہے کہ آنسر کیا آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تم ٹھیک نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے نماز بے حیائی سے نہیں روک رہی ہے۔ جس دن تمہاری نماز ٹھیک ہو گئی، نماز درست ہو گئی، نماز بندے کو درست کر دے گی۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں، کتنی شرائط ہیں، کتنے واجبات ہیں، پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔ اچھا میں اس کو تھوڑا سا آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ کسی بھی تالے کو کھولنے کے لیے کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ تالا کھولنے کے لیے چابی چاہیے۔ اب میں اپنی گاڑی کی چابی دے دوں، آپ اپنی گاڑی کھول لیں گے اس سے؟ چابی تو ہے بھائی، آپ نے تو کہا تالے کے لیے چابی چاہیے، ابھی تو بولا آپ نے۔ تو آپ کہیں گے بھائی جیسا تالا ویسی چابی، جس کے اندر جیسے دندانے ہیں نا وہ پورے چاہیے۔ چابی تھوڑی گھس جائے پھر بھی، اپنی چابی گھس جائے تمہارا تالا نہیں کھولتی ہے یار، کسی اور کی چابی تمہارا تالا نہیں کھولتی تو غلط نماز جو ہے تمہیں کیسے سدھارے گی؟ پراپر نماز کر لو، پھر دیکھو جنت کا دروازہ کیسے کھلتا ہے۔ ہاں نماز جنت کی کنجی ہے، یہ چابی کی مثال بن گئی نا۔ یہ تو چابی ہے جو جنت کا دروازہ کھلے گا، لیکن پراپر چابی تو لگاؤ۔ نہ وضو ٹھیک کر رہا ہے، نہ نماز ٹھیک پڑھ رہا ہے۔ یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا۔ واللہ لوگ اگر اس پر کبھی موقع ملا تو میں اس پر بھی بات کروں گا تفصیلی، کہ یہ جو دعوت اسلامی نے ایک اور کمال کیا نا، بہت سارے کمالوں کے ساتھ ساتھ، کہ معاشرے کو جس چیز کی ضرورت تھی، جس کو بھلائے بیٹھے تھے لوگ، جس کا تصور ہی نہیں تھا، وہ سکھانا شروع کر دیا۔ بچپن سے بڑے ہوئے کبھی نہیں سنا کہ کوئی نماز کورس ہوگا۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو فیضان نماز کورس ڈیزائن کر کے۔ میں آپ سے پوچھوں 40 سال پرانے نماز سے پوچھو نماز کہاں سیکھی ہے، وضو کہاں سیکھا ہے؟ کیا ابو کے ساتھ آتا تھا وضو خانے پہ؟ ابو بھی وضو کرتے تھے، ابو کو دیکھ کر میں نے وضو شروع کر دیا۔ دادا نماز پڑھتے تھے، ان کو دیکھ کر ہم نے نماز سیکھ لی۔ اس کا مطلب کہیں بھی پراپر سیکھی نہیں ہے، نہ وضو نہ نماز، اور اسی میں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ آپ کریں ایک بار فیضان نماز کورس، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی کہ یار 20 سال سے نماز پڑھ رہا تھا، میری تو کتنی غلطیاں تھیں، نہ وضو پراپر، نہ نماز پراپر، نہ سجدہ پراپر، نہ تلاوت پراپر۔ کدھر سے ثواب ملے گا، کدھر سے روحانیت ملے گی؟ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں میں کب سے تلاوت کر رہا ہوں، دل میں روحانیت ہی نہیں آ رہی۔ بھائی قرآن صحیح تو پڑھنا سیکھو پہلے۔ اب یہ بڑا نازک مسئلہ میں نے چھیڑ دیا ہے، تو پلیز سمجھو دعوت اسلامی والے ہمارے خیر خواہ ہیں، کہ جو گلی گلی مسجد مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے ہیں، اسی لیے لگاتے کہ یار 15 منٹ کے لیے آؤ، مخارج ٹھیک کر لو، تمہارا پڑھنا درست ہو جائے گا، پھر قرآن پڑھی جاؤ، ہر آیت تمہارے دل میں نور داخل کرے گا۔ ایک بار آ کر نماز اپنی سیکھ جاؤ، اب ہر سجدہ تمہارا درجہ بلند کرے گا۔ فجر میں اٹھ کر سردیوں میں وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہو، برسوں سے پڑھ رہے ہو، ایک بار سیکھ لو نا، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ تو نماز یہ کمال کی چیز ہے، آپ کی قوت ارادی مضبوط کر دے گی، آپ کو برائیوں سے روک دے گی، آپ کی زندگی کی روٹین تبدیل کر دے گی۔ بس نماز کو ایک بار ٹھیک طریقے سے سیکھ لو۔ اور جو میں نے نیت کی بات کی نا، اچھی نیت تو بہت برکت لاتی ہے، لیکن اگر دل میں نیت بری ہو نا، ہاں اس کا بھی بڑا مصیبت ہے، وہ آپ کے اوپر بھی اور آپ کی آنے والی نسلوں پہ بھی برا امپیکٹ ڈالے گی، آپ کے کاروبار کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اگر آپ کسی کے کاروبار پر، کسی کے مال پر، کسی کی زندگی پر بری نظر لگائے بیٹھے ہیں، اللہ سے خوف تو کرو نا، گناہ سے تو بچو۔ اگر مشکل سے نکلنا ہے نا تو اللہ کی فرما برداری کرو۔ ایک اور جگہ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا۔ اللہ ایسے راستے نکالتا ہے جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اچھا نماز پڑھتے ہیں، ہاں وہ تو کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا نمازیں قضا بھی ہو رہی ہیں اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ کر رہا ہوں۔ ارے بھائی تو سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں۔ کوئی شراب پیے نا، لوگ کہتے او ہو شراب پیتا ہے، جوا کھیلے او ہو تو جواری ہے، یہ تو چوری کرتا ہے۔ اچھا ہم نے اپنے طور پر گناہوں کی اپنی ڈیفینیشن بنا لی، یقیناً چوری، شراب، جوا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، مگر نماز نہ پڑھنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، نماز جمعے کی پڑھتا ہے، وہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے بھی اپنے طور پہ گناہوں کی ڈیفینیشن بنا لی ہے۔ خدارا اللہ کے غضب سے ڈرو، اور جس دن اللہ کی فرما برداری کرو گے اللہ آپ کو انشاءاللہ غیب سے راستے نکالے گا۔ کیسے غیب سے راستے نکلتے ہیں سنو، نیکی کا فائدہ، کسی کی مدد کرنے کا فائدہ، بڑا کمال کا واقعہ۔
آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ عرب کے کسی دیہات میں ایک رہنے والا شخص تھا جس کا نام تھا ابن جدعان۔ موسم بہار میں ایک بار وہ اپنے اونٹوں کے باڑے میں پہنچا تو اس کے اونٹ بڑے خربا تھے، صحت مند تھے، اونٹنی تو بہت ہی صحت مند تھی، کمال کا اس سے دودھ اتر رہا تھا نا۔ تو یہ دیکھ کر اس کا سر شکر سے جھک گیا۔ پھر اچانک اس کو قرآن پاک کی چوتھے پارے کی پہلی آیت یاد آ گئی۔ وہ آیت کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ فرماتا تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو راہ خدا میں صدقہ کر دوں گا، کہ اتنا دودھ دے رہی ہے، اتنی اچھی اونٹنی ہے، تو میں اس اونٹنی کو ہی صدقہ کر دیتا ہوں، سب سے اچھی چیز تھی۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ میں اس آیت اور اس کے ترجمے اور اس کی تفصیل پر تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اپنی پیاری چیز خرچ کرنے کا اجر کتنا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ یہ اونٹنی کو اور بچے کو ساتھ لیا اور ایک پڑوسی کے گھر پہنچ گیا۔ پڑوسی کی 7 غریب بیٹیاں تھیں، بڑا غریب تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے دروازہ کھلا تو کہا یہ اونٹنی، اس کا بچہ یہ آپ کو تحفہ ہے۔ پڑوسی تو حیران، دودھ دینے والی اونٹنی میرے گھر آ گئی، بڑی دعائیں دی اس نے۔ اب یہ ابن جدعان جو چلا گیا، کچھ عرصہ ہوا تو بڑا قحط آ گیا، پانی بھی نہیں، بارشیں بھی نہیں ہو رہی، ہر طرف پانی کی قلت، ایک ایک گھونٹ کو لوگ ترسنے لگے۔ ابن جدعان نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا کہ چلو پانی ڈھونڈتے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک غار، انڈر گراؤنڈ ایک غار تھا، اس میں چلا گیا۔ جب اندر اترا تو شاید یہاں پانی مل جائے، اندر اترا تو پانی میں تو گیا لیکن پانی نہیں تھا بلکہ دلدل تھی۔ بچوں نے بڑی آوازیں لگائیں، ابن جدعان باہر بھی نکل سکا۔ بچے تھوڑی دیر، ایک آدھ دن تو انتظار کیا، لگتا ہے ابا جی تو گئے۔ یہ بچے گھر آئے اور ابا جی کے لیے سمجھ لے فاتحہ پڑھی اور سب نے ابو کا مال آپس میں بانٹنا شروع کیا۔ پھر سوچا ابو کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، وہ اونٹنی تو ابو نے پڑوسی کو دے دی، لالچی بچہ تھے کہ یہ تو واپس لینی چاہیے اس سے، اتنی کمال کی اونٹنی تھی، بھائی جان بڑا دودھ دیتی تھی۔ پہنچ گیا پڑوسی کے پاس، کہا آپ کو یاد ہے ابو نے آپ کو ایک اونٹنی دی تھی؟ کہاں؟ بولا میں واپس چاہیے۔ ابو کہاں ہے؟ وہ تو دلدل میں گئے، نکلے نہیں وہاں سے۔ پڑوسی بھی کمال کا تھا، ٹھیک ہے تمہیں چاہیے تو واپس لے لو۔ اونٹنی واپس دی اور یہ پڑوسی ڈھونڈنے نکل گیا اپنے محسن کو، یہ مجھے اس نے بڑے مشکل وقت میں مدد کی تھی، آج میں اس کی مدد کروں گا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار میں پہنچا، اندر اتر گیا، دلدل نظر آیا، اس نے آوازیں دینا شروع کی تو اس پڑوسی کو قریب سے کہیں سے سانس کی آواز آنے لگی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہاتھ لگایا تو اس کو ابو جدعان ملا۔ ابو جدعان زندہ تھا، بڑی مشکل سے اس کو کھینچا، اس کو باہر نکالا۔ اب جب باہر آ گیا، سانس بحال ہوئی، کہا اے ابو جدعان یہ تو بتاؤ 8 دن سے دلدل میں ہو، 8 دن تک زندہ کیسے رہے؟ تمہیں کھانا پانی کیسے ملتا رہا؟ ابو جدعان کہتا ہے ماجرا بڑا عجیب ہے، واقعی میں سینے تک تو دلدل میں تھا، مگر روزانہ میرے منہ کے قریب ایک دودھ کا پیالہ آتا تھا، میں وہ دودھ پی لیتا تھا اور اسی وجہ سے میں زندہ رہا۔ ہاں 2 دن سے مجھے دودھ نہیں مل رہا۔ پڑوسی کہتا ہے بات مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ کہ کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح مجھے۔ کہ بات یہ ہے کہ تم نے مجھے اونٹنی دی تھی نا، میرے بچے روز دودھ پی کر تمہیں دعا دیتے تھے، اللہ نے مشکل وقت میں دلدل میں تمہیں دودھ عطا فرمایا۔ کہ یہ بات تو ٹھیک ہے مگر 2 دن سے دودھ کیوں نہیں مل رہا تھا؟ کہ 2 دن پہلے تمہارے بچے آئے تھے، تمہاری اونٹنی واپس لے کر چلے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ کسی کو نوالا کھلا دو، اللہ تم سے مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ کسی کی غربت میں مدد کر دو، اللہ تمہارے دکھ دور کر دے گا۔ کسی کو تم انشاءاللہ پانی پلاؤ، اس کی پیاس بجھاؤ، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کی پیاس بجھا دے گا۔ یہ بلائیں ٹلتی ہیں لوگوں کی دعاؤں سے، کسی کا ہاتھ پکڑ لو، انشاءاللہ مشکل میں وہ رب کی رحمت تمہارا ہاتھ تھام لے گی۔ مگر آج یہ وقت بہت مشکل آ گیا ہے، لوگ مدد کرتے نہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ افسوس تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی جس کی تھوڑی سی جمع پونجی ہے، چیٹنگ کر کے اس سے پیسے چھین لیتے ہیں یار، کوئی فراڈ کر کے، کوئی اسکیم بتا کر، کوئی بڑا نفع دکھا کر، غریب آدمی بیچارہ اپنے سارے پیسے جمع کر کے دیتا ہے کہ چلو یار مجھے کچھ نفع مل جائے گا، اور وہ لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں، کبھی ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر، کبھی نفع دکھانے کے نام پر، کبھی موبائل۔ یوم جمعہ ایک کام بہت اہم ہے کرنے والا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو جمعہ کے دن حدیث پاک کا خلاصہ ہے 200 بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بالخصوص یہاں تاجپور کے اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جمعہ کا دن جب بھی آئے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اس دن ڈھونڈ کر نیکیاں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، اور یہ بھی یاد رہے چونکہ اس دن کا شرف
اس دن کی بزرگی، اس دن کا مرتبہ بھی بڑا ہے، تو جمعے کے دن کوئی ایک گناہ کرے اسے 70 گنا عذاب دیا جائے گا، یعنی 70 گنا ملٹیپلائی ہو جاتا ہے گناہ۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، بالخصوص ساری زندگی گناہوں سے بچنا ہے، مگر شب جمعہ اور جمعہ کا دن گناہ نہیں کرنے بلکہ خوب عبادت کرنی ہے۔ الحمدللہ شب جمعہ دعوت اسلامی نے کتنا اچھا مدنی کام میں عطا فرما دیا ہے کہ ہر شب جمعہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع ہوتے ہیں، وہاں دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ رات دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں، اپنے قریبی مدنی مرکز میں گزارنے کی نیت کر لیجئے، اور جمعے کا دن جمعہ کی نماز ادا کیجئے، خوب عبادتیں کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آج کے دن کی برکت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس کسی نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا اور صبح سویرے بیدار ہو کر مسجد کی طرف پیدل چلا، کسی سواری پر سوار نہ ہوا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور اس کا جو خطبہ ہے وہ توجہ کے ساتھ سنا اور کوئی لغو بات نہ کی، اس کے ہر قدم پر چلنے پر ایک ایک سال کے روزوں اور نمازوں کا اسے ثواب ملے گا۔ جمعے کے دن کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے، اس کو یوم عید کہا گیا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن کی اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی جمعہ کے دن انتقال کر جائے تو اس کو قبر کے منکر نکیرین کے سوال و جواب سے آسانی اور عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جمعے کے دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کرتے، مگر آج ہم نارمل طریقے سے جمعہ گزارتے ہیں۔ جمعے کے دن بھی معاذ اللہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یاد رہے، جہاں جمعہ کا دن اس قدر مبارک ہے، وہاں جمعہ کے دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کو بھی 70 گنا کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی شب جمعہ، جمعرات کی رات، ویسے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اسپیشلی جمعرات اور جمعے کو زیادہ احتیاط اور زیادہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں۔ یعنی اگر اعلان ہو جائے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جو جتنا کمائے گا اس کو 10 گنا کر دیا جائے گا، اس دن کتنا کام کریں گے ہم؟ ارے ایک دن میں 10 گنا ملٹی پلائی، جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر۔ مثال کے طور پہ آپ نے 2 دن بعد کوئی نیکی کا کام کرنا تھا، آپ نے کسی کی کوئی مدد کرنی تھی، مسجد میں کچھ رقم دینی تھی، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا تھا، کوشش کریں وہ جمعے والے دن پہلے کر لیں تاکہ 70 گنا اس کا جو ہے وہ ثواب مل جائے۔ برسوں ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا، اب ہم لوگ عربی تو جانتے نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی سوچا یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہوتا ہے؟ آج انشاءاللہ جمعے کے خطبہ رضویہ کے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یہ بار بار آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، کئیوں کو خطبہ یاد بھی ہو گیا ہوگا، لیکن کیا کہتے ہیں امام صاحب یہ سمجھ نہیں آتا، حالانکہ ہمیں اس کا ترجمہ ماشاءاللہ کتابوں میں ملتا ہے۔ پڑھے تو صحیح کہ کون سا میسج ہے جو گویا ہر جمعے ہمارے لیے دہرایا جاتا ہے۔ میں چند انشاءاللہ جمعے کے خطبے سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں، اور سنیے کتنے خوبصورت الفاظ میں ہر جمعہ ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے۔ جمعے کے دن اعلان ہوتا ہے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان۔ خطبہ دینے والا کہتا ہے، وصیت کرتا ہوں تم کو اور اپنے نفس کو پرہیزگاری کی، اللہ عز وجل کے لیے تنہائی اور لوگوں کے سامنے۔ فإن التقوی سنامُ الایمان، اس لیے کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی ہے۔ ہمیں تقوی کا درس دیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی پر ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ اکیلے میں گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اکیلے میں رب سے ڈرتے ہیں۔ ابھی جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے ہیں کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر سوچئے جب اکیلے میں ہوتے ہیں، ہماری خلوتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے، میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے، اس بات کا تو خیال ہے، مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا
کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے تھی وہ دیکھ رہا ہے، اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں، اس وقت گناہ کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا ہو۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ہمارا کیا بنے گا؟ خدارا آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک بار ایک شخص، کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا، ہاتھ میں خنجر تھا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ بدماش تھا، اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، لوگ جمع ہیں، بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا۔ ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا گناہگار تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا، عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی، دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا، تم تو بڑے جری، کسی کو جواب نہ دیتے، تم سے کوئی بات نہ کر سکتا، اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے، ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ کہا وہ تو زمانے کے فلاں ولی تھے۔ کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا۔ اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت، برائیاں کرتے وقت، حرام کماتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا، وہ دیکھ رہا ہے، مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک، اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے۔ ذکر کرو رب کا پتھر اور شجر اور حجر کے پاس، یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو، مگر ہمارا حال یہ ہے ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی کرتے۔ کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کرتے، جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لوں، مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ایک جگہ سے گزرے، واپس آئے، پھر گزرے، لوگوں نے کہا حضور اب ابھی تو گزر کر گئے تھے، کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا، میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے۔ سوچو ہمارے بزرگ تو یہ چاہتے تھے، مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا رہے ہیں، اس راستوں کو معاذ اللہ گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو میوزک چلاتے ہیں، سارا راستہ وہ گواہ ہو جائے کہ میں گناہ کرتے کرتے گزرا ہوں۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے تو کان میں ہیڈ فون لگا کے میوزک سنیں گے، ایک ایک سڑک کو گناہ کا گواہ کر رہے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا سفر بھی جاری ہو، میرا ذکر بھی جاری ہو، میرے زبان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی جاری ہو، جدھر سے گزروں وہ جگہ میرے ذکر اللہ کی گواہ بن جائے۔ جمعے کے خطبے میں ایک اور بات ہمیں ڈرائی جا رہی ہے، سمجھایا جاتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے۔
وہ غافل نہیں، ہم غافل ہوتے ہیں، وہ رب غافل نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پھر آگے جا کر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس کس پیارے انداز میں خطیب دیا کرتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَنْوَارُ، اس لیے کہ سنتیں یہی انوار ہیں۔ وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ، اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی کریم کی محبت سے۔ اگر دلوں کو مزین کرنا ہے، دلوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کرو۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، غور سے سنیں کہ محبت وہی ایمان ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا ایمان لمن لا محبت له، ایمان لمن لا محبت له۔ ہر جمعے کو 3 بار یہ اعلان سنتے ہو، کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ بتایا جا رہا ہے خبردار نہیں ہے اس کے لیے ایمان جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں۔ ارے محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، آقا کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی اصل ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اور یہ بات فقط اس خطبے میں نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ ایمان کی اصل ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں۔ ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بڑا بہترین نعرہ ہے، اور یہی بات ہمیں حدیث بھی سکھا رہی ہے، زندگی فضول ہے۔ اگر واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ کیا واقعی محبت ہے یا خالی نعرہ ہی ہے؟ محبت ہوتی تو میں ایسا ہوتا، واقعی سچی محبت ہوتی تو میرا ایسا کردار ہوتا۔ یہ آقا فرمائے کچھ اور میں کروں کچھ۔ ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی ہر ادا سے بھی محبت ہوتی ہے۔ دیکھو محبت کی تو صحابہ کرام نے کی، کیسی محبت کی کہ آج سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر رب عز و جل کی طرف سے برکتوں کو پانا ہے، رحمتوں کو حاصل کرنا ہے، قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے رسول فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ محبت اللہ سے کرتے ہو تو اتباع میری کرو، کیوں کیا ہوگا؟ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ سرکار کی اتباع کریں گے اللہ محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ مگر بدقسمتی سے آج محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں، مگر سنتوں سے ہم سارے زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ دور گزار رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف کیسے محبت کرتے، کیسے اطاعت کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی وفات کا وقت آتا ہے، ساری زندگی تو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا، آخری وقت کیا عالم ہے؟ اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ دیکھو سنت پر عمل کا جذبہ کیسا ہے۔ انتقال کے وقت پوچھا جا رہا ہے کہ کفن میں میرے آقا کے کتنے کپڑے تھے، وفات کس دن ہوئی؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی تو نبی پاک کے طریقے پر چلا ہوں، آخری وقت کفن بھی اتنے ہی کپڑوں میں مل جائے، اور کاش دن بھی وہ نصیب ہو جائے جو آقا کو نصیب ہوا۔ وہ کفن کیسا تھا معلوم کرتے تھے، ہم لباس کیسا ہے وہ نہیں پہنتے۔ سوچئے یہ کیسی محبت ہے۔
الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، اس کے لیے ایمان نہیں، کامل ایمان والا وہ نہیں جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، محبت فقط زبانی نعروں کا نام نہیں، ہمارے کردار میں عشق رسول جھلکنا چاہیے، ہماری عادتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جھلکنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف تو ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا، مگر وہ چاہتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا کہ اس کے سامنے کھانے کے لیے ایک بھنی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا، حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، میرے آقا نے زندگی بھر کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی، میں بھلا ان لذیذ اور پرتکلف کھانوں سے کیسے اپنے دل کو بہلا سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی یاد تھی ان کے دلوں میں۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائی، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ منقول ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، اور اس مکان پر پرنالہ تھا، اور بارش کی وجہ سے آنے والے نمازیوں کے اوپر وہ پانی گرتا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کیا۔ حضرت عباس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں، خدا کی قسم اس پرنالے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا، آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، حالانکہ امیر المومنین ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پتا چلا کہ یہ پرنالہ آقا نے لگایا تھا، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے عباس مجھے معلوم نہ تھا، اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں، آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالے کو واپس لگا دیجیے۔ سو چیز آقا نے کی، میں کیسے اس کو ختم کر دوں؟ اس قدر محبت۔ مگر آج جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے، ہم نے وہ ختم کرنا شروع کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے، نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج جمعے کی نماز میں مسجد فل ہے، آج ہی عصر کی نماز میں کیا ہو جائے گا؟ کیا جمعے کے بعد آنے والی عصر فرض نہیں؟ کیا آج فجر کی نماز جو تھی وہ ہم پر فرض نہیں؟ نمازی بھی ہوتا ہے، بڑا ہنستے ہنستے کہتا ہے، جناب کیا کروں، 4 نمازیں پڑھتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اس سے پوچھیں کہ جس دن تمہاری صبح 7 بجے ٹرین ہوتی ہے، اس دن کیسے 5 بجے تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے؟ جس دن صبح 6 بجے بس پہ جانا ہوتا ہے، اس دن گھر والوں کو بھی کہہ کر سوتے ہو، الارم بھی رکھتے ہو۔ جس کو صبح نوکری پر 7 بجے پہنچنا ہوتا ہے، پتا ہے لیٹ ہو گیا تو لیٹ منٹ لگ جائے گی، پیسے کٹ جائیں گے، وہ اپنی نوکری پر پہنچ جاتا ہے۔ تو جواب آئے گا، نوکری کی اہمیت ہے، فلائٹ کی اہمیت ہے، ٹرین اور بس پر جانے کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں۔ ایسا نہ کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نیت کریں آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ زور سے نعرہ لگائیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو منع کر دے، ہمارے صحابہ پھر اس کی طرف منہ موڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی، اور فرمایا، تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دوسرے لوگوں نے کہا کہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو، اس کو اٹھا کر بیچ دینا، کوئی نفع حاصل کر لینا، پہننا مت۔ وہ عاشق رسول کیا کہتا ہے، خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے، میں اب اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا، اسے چھوڑ کر وہیں چلا گیا۔ یہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب یہاں شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ مرد یہ زیورات نہیں پہن سکتا۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ طریقہ آ گیا ہے، پہلے عورتوں کا سنا تھا بالیاں پہننا، اب مردوں نے بھی بالیاں پہننا شروع کر دی۔ بالیاں صرف کانوں میں نہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر پہننا شروع کر دی ہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، کیا ہو گیا ہمیں؟ آج 2 ہاتھ ہیں، کرے زیادہ ہیں،
10 انگلیاں ہیں، انگوٹھیاں زیادہ ہیں، گلا ایک ہے، چیلے زیادہ ہیں. ارے مرد کے لیے تمام زیورات یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مرد فقط ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی چاندی کی ہو، اور وہ چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشا سے کم ہو، اور اس کے اندر ایک نگینا، ایک پتھر بھی ہو. بغیر پتھر والی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، یا 4.5 ماشا سے زیادہ وزن والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے، اور وہ بھی فقط چاندی کی ہو اور کسی دھات کی نہ ہو. لیکن اتنے زیورات پہننے کی عادت بن گئی. لوگ کہتے ہیں مدینے سے چھلا لایا ہوں، مدینے سے کڑا لایا ہوں. ارے مدینے والے نے جو فرمایا اس پر عمل کیجئے. تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی ہے سنت رسول کی، محبت رسول کی. خدارا اپنے سراپے کو دیکھ لیجئے کہ کیا سرکار کا عاشق ایسا ہوتا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، اس کا لباس ایسا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے. ہم جمعے کے خطبے میں بار بار یہ اعلان سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب آپ گھر جائیے گا، جو میرے مدری چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی میں یہ بات عرض کروں گا، ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا اور اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا. اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام دکھتا ہوں؟ آقا کا عاشق کہلاتا تو ہوں، کہتا تو ہوں اپنے آپ کو. ذرا اوپر سے شروع کیجئے گا. بال نبی پاک کے طریقے والے ہیں یا آقا کے دشمنوں کے طریقے والے ہیں؟ پھر چہرہ سنت کے مطابق ہے یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں والا چہرہ؟ چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ. یہ کیسا عاشق ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ پھر ذرا لباس دیکھیے گا اپنا. اگر سنتوں والا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں انگریزوں والا اور بے پردگی والا لباس ہے، پھر اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ میں کہاں سے مسلمان ہوں. پھر ذرا تھوڑی دیر گفتگو کرتے وقت نوٹ کیجئے گا کہ ہماری گفتگو کے اندر الفاظ کون سے ہیں. کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، یہ ہماری زبان پر ہے یا فلمی ڈائلوگ ہیں، گانے باجے ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں؟ ارے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. الٹے ہاتھ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں اور جناب انداز ہی دوسرا ہے. میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدارا غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنی سکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول ہوں. ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھیں تو پتہ چل جائے کس کا غلام ہے. شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ہمیں دور سے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اور امتی جا رہا ہے. محبت کیجئے، اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے، مگر ان کے طریقے پر عمل بھی کیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا، آقا کا غلام دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق حرام کمانے والا نہیں ہوتا. ارے کیسے وہ سود کا کاروبار کرے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سود کے 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. کہ نبی پاک کا غلام سود کا کاروبار کرے گا؟ ارے سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا. چھوڑ دو یہ کاروبار، نہ کرو کاروبار میں ملاوٹ، نہ بولو جھوٹ، نہ کماؤ حرام. یہ سرکار کی غلامی نہیں، یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جمعے کا خطبہ زبردست میسج ہے ہمارے لیے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. ارے نہیں ہے اس کا ایمان کامل جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے. محبت کیجئے. وہ دل بیکار ہے جس دل میں عشق رسول نہیں، وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول نہیں ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد جمعے کے خطبے میں ہمیں اور آگے جا کر سمجھایا جا رہا ہے، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدیر تدان. اس کا ترجمہ اگر سمجھ آ جائے نا، اطلاع دینے کے لیے کافی ہے. فرمایا جا رہا ہے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہ ہوگی، والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہ جائے گا، والدیان لا یموت،
اور جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے بدلہ دینا ہے، وہ مرتا نہیں، اسے موت نہیں آتی۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، کہا گیا کر لے جو کچھ کرنا ہے، بدلہ دیا جائے گا، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت۔ یہ اتنی زبردست حدیث ہے۔ فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکیاں کرتے جاؤ کرتے جاؤ، جمع کراتے جاؤ، وہ رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وَالذنب لا ينسى، گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں، مگر یہ گناہ بھلایا نہیں گیا، کہیں نوٹ ہو گیا۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے ہمیں یاد ہی نہیں ہے، نیکیاں ساری یاد رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے اسلاف نیکیاں بھول جاتے، گناہ یاد رکھتے۔ آج ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 15 سال پہلے مدینے گیا تھا، 10 سال پہلے میں نے مسجد کو پیسے دیے تھے، 5 سال پہلے فلاں غریب کی شادی کروائی تھی۔ کسی کے ساتھ 10-15 منٹ بیٹھو، اپنی 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے۔ اس سے پوچھے جناب کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ 15 سال پرانی نیکی یاد رکھ کے گنوائی جا رہے ہو، کل جھوٹ بولا تھا، آج صبح تم سے بدنگاہی ہو گئی تھی یاد ہے، تھوڑی دیر پہلے آپ نے غیبت کی تھی وہ یاد ہے۔ کیسے لوگ ہیں ہم، گناہ کری جا رہے ہیں، بھولی جا رہے ہیں، مگر وہ ذنب لا ینسا، گناہ کھلایا نہیں جائے گا۔ والدیان لا یموت، میں مر جاؤں گا، مگر جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے حکم سنانا ہے، اسے موت نہیں آنی۔ اگر گناہوں پر پکڑ ہوئی ہم کہاں جائیں گے؟ اسی جمعے کے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہر جمعے کو یاد دلائی جاتی ہے۔ فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ اے نیکیاں کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے روزے رکھنے والوں، اے ذکر کرنے والوں، اے حلال کمانے والوں، اے نیکی کی دعوت دینے والوں، اے اللہ کی رضا کے کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ قرآن اعلان کر رہا ہے جو ذرہ بھر بلائی کرے گا اسے دیکھے گا۔ اور اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے حرام بولنے والوں، اے حرام دیکھنے والوں، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، اے مسلمانوں کے مال دبانے والوں، اے اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، غیبت کرنے والوں، بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں، سنو، قرآن کہتا ہے جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ دیکھے گا۔ قیامت کے دن اگر ہماری برائیاں ہمارے سامنے کر دی گئی اور کہا گیا پڑھو، ہم کہاں جائیں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن میں جا بجا یہ حکم موجود ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا۔ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جن کے سیدھے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، مگر قرآن ہی کہتا ہے کہ بد نصیب ہوں گے چند لوگ وہ جن کی پیٹھ توڑ کر ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ، ذرا سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے میں کیا کیا ہے۔ ارے چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں دروازہ بند کر کے گناہ کیے ہیں، اگر وہ پڑھنے پڑ گئے تو کہاں جائیں گے؟ اس میدان محشر میں ہمارے آقا بھی ہوں گے، تمام انبیاء کرام بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، ہمارے غوث اعظم بھی ہوں گے، ہمارے پیر و مرشد بھی ہوں گے، ہاں ہمارے والدین ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے دوست بھی ہوں گے۔ ہم کیسے اپنی گندی باتیں پڑھ کر سنائیں گے؟ نہ کرو ایسے کام جس کے لیے قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے، نہ کرو ایسے اعمال کے قیامت کے دن جواب نہ بن پڑے۔ نیکیاں جمع کر لو، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، فقط دنیا کے لیے نہ جیو، قبر میں تجوری نہیں، کفن میں جیب نہیں، فقط مال جمع کرنے کے لیے نہ جیے، قبر میں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ، وہ رب بڑا کریم ہے، آؤ اس سے معافی مانگ لو، آؤ توبہ کر لو، آج رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لو۔ میرا رب اتنا کریم ہے، بندہ ساری زندگی گناہ کرے، ایک بار سچی توبہ کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آؤ آج توبہ کر لو، نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں،
مگر میرا رب اتنا قریب ہے کہ ایک بار سچی توبہ بندہ کر لے، وہ نامہ اعمال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں ہم جرم کریں، ہمارا ریکارڈ لکھ لیا جاتا ہے۔ میرے رب کی شان دیکھو، بندہ توبہ کرے، رب نامہ اعمال سے سارے گناہ ہی مٹا دیتا، بلکہ جس پر کرم نواز ہو جائے اس کے گناہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ بس توبہ کرنے کی دیر ہے، سر جھکانے کی دیر ہے، پکا ارادہ کرنے کی دیر ہے۔ سوچو کب تک گناہ کرو گے؟ ارے کب تک اپنے رب کو ناراض کر کے جیو گے؟ آپ پکارو اسے، کر لو سچی توبہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا میرے گھر پہ بیٹھے ہیں، مالک ہم خطا کاروں کو معاف فرما دے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے قصوں کی ہے یار غار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والے زخمی حالت پہ نماز پڑھے ہیں، آج سر میں درد ہو تو بندہ کہتا ہے یار اب کل سے نماز پڑھوں گا۔ آج تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے مسجد میں نہیں گیا۔ نماز کو اتنا حقیقت جانتے ہو کہ تمہاری سر میں درد ہو تو نماز سے نہیں جائے ہے؟ سر میں درد ہوا تو کوئی دوپہر کا کھانا چھوڑا ہے؟ بخار بھی ہوتا ہے تو بندہ اپنی دکان ہو تو کھولنے جاتا ہے۔ نوکری والے کو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، البتہ اپنی دکان ہو تو وہ بخار میں بھی جاتا۔ کیوں؟ یار کاروبار ہے، میرا اپنا کاروبار ہے۔ تمہیں اپنے کاروبار کی فکر ہے، تمہیں نماز کی فکر نہیں؟ حالانکہ نماز ہو برکت والا کام ہے، نماز پڑھو اللہ صحت عطا فرمائے۔ نماز پڑھو روزی میں برکت ہوگی، نماز پڑھو چہرے کا نور ملے گا۔ نماز تو پریشانیاں دور کرتی ہے، مگر لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر نماز چھوڑ دیتے۔ مگر آج ہم نیکیوں سے دور بھاگتے ہیں اور گناہوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے تو تفصیل بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور بہت خوش ہوتا۔ اب وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ چیک کر لیں ان میں ہیں کہ نہیں۔ فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے۔ اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے۔ اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے جنت اس پر واجب کر دی۔ رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا۔ دوسرے نمبر پر سنو، اور دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی، اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے،
اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رکعت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ، رحمت الہی چھما چھم برستی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے۔ رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے۔ کبھی کبھی، اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں۔ اچھا، اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا تو پھر سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے۔ نہیں، کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا۔ ارے میرے ساری بھائیوں، کچھ دنوں پہلے ہی کی بات ہے، ایک شور اٹھا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، اور جیسے ہی رمضان آیا مسجدوں کی رونقیں بڑھ گئیں، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ ایک عجب سما تھا سحری کا، ایک روحانی منظر تھا افطار کا۔ نوجوان، بوڑھے، بچے، اسلامی بہنیں سبھی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت گیا، عشرہ مغفرت آیا، وہ بھی جدا ہوا۔ ہمیں لگا کہ ہم عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت میں ویسی عبادت نہیں کر سکے، اب آخری عشرے میں خوب عبادت کر لیں گے، تاک راتیں بھی ہیں، مگر غفلت میں وہ آخری عشرہ بھی گزار دیا۔ رمضان ہمیں تڑپا کر، بہاریں لٹا کر، برکتیں عطا کر کے ہم سے اب جدا ہو چکا ہے۔ اب رمضان یقیناً اگلے سال بھی آئے گا، مگر یہ نہیں پتا کہ ہم اس رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جن لوگوں نے تجھے راضی کیا ان کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا۔ کہ رمضان وہ مہینہ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو ایمان کے ساتھ ثواب کمانے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ اور اب شوال کا مہینہ آیا نا، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں روزے رکھے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ تو وہ روحانیت، وہ برکت جاری رکھنی ہے۔ ابھی جو روزے بھی رکھ رہے ہیں نا، انشاءاللہ نفلی روزے رکھیں گے، 6 روزے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ برکت بھی حاصل ہو جائے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ماہ رمضان کے بعد اب یہ 6 دن شوال کے، ضروری نہیں کہ ایک ساتھ رکھیں، شوال کے پورے مہینے میں رکھ لیں۔ رمضان سے پہلے بھی حرام روزی تھی، رمضان گزارنے کے بعد دوبارہ شوال سے وہی حرام روزی شروع ہو گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب رحمت کی بارش میں وہ لایا نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا نہیں ہے۔ رمضان تو بدلنے آیا تھا، ایک نئی زندگی دینے آیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں وہ نئی زندگی ملی یا ہم پھر اسی پرانی روٹین پر، وہی گناہوں بری عادتیں، وہی بری عادتیں، وہی نگاہوں کے گناہ، وہی زبان کے گناہ، وہی کانوں کے گناہ۔ یہ غور کرنا، اتنا بڑا انعام ملنے کے بعد بندے کو بدلنا چاہیے۔ مہینہ بندہ کہتے نا کسی بیماری سے نکل کر آتا ہے تو بندہ کہتا نہیں یار اب یہ کام نہیں کرنے، بیماری کے بعد مجھے پتا چلا کہ کتنا مشکل ہے، میں نے یہ والے کھانے نہیں کھانے، میں نے یہ والے، کسی بھی جگہ ایک مہینہ کوئی گزار لے، چاہے وہ ہاسپٹل میں گزار لے، چاہے کسی اچھی صحبت میں گزار لے، چاہے کئی اچھے کہتے نا انسٹیٹیوٹ میں گزار لے، تو اس کی زندگی میں خوب بڑا امپیکٹ آ جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ ہمیں تو پورا مہینہ رحمت کے سمندر میں رکھا گیا تھا، رحمت کی بارش میں رکھا گیا تھا، صبح بھی رحمت، شام بھی رحمت، افطار بھی رحمت، سحری بھی رحمت، دعائیں قبول ہو رہی تھی، راتوں کو ایک عجب رونق تھی۔ ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول نے، بلکہ آل اوور دا ورلڈ دیکھے تو شاید کروڑوں لوگوں نے اعتکاف کیا۔ اب اعتکاف کرنے کے بعد بھی نہ بدلا، مسجد میں آنے جانے کے بعد بھی نہ بدلا میں، اور پھر ویسے ہی ہو گیا، پھر قصور کس کا ہے؟ قصور تو پھر میرا ہوا۔ یاد رکھیے قصور بارش کا نہیں ہوتا، زمین کا ہوتا ہے۔ رحمت کی بارش تو برسی، جو زمین نرم تھی اس نے پھول اگا دی، جو زمین زرخیز تھی اس نے کھیت اگا دیے۔
اور جب پہلے ہی گندگی تھی تو بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ ہو جاتا. اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی آنسو، اس کی دعائیں، اس کے سجدے، اس کے صدقے، اس کی خیرات، اس کے چہرے پر جو داڑھی سج گئی، سر پر جو امامے آ گئے، بہنوں نے جو پردے کی نیت کر لی، وہ آیا ہے بستی اجاڑنے، وہ آیا ہے ہم سے سب کچھ چھیننے. اب عقل مند وہ ہے جو شیطان کی باتوں میں نہ آئے، رحمان عز و جل کے رحمت کے سائے میں چھپ جائے، مسجدوں میں آتا رہے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے، سنتوں پر عمل کرتا رہے. جی اگر چاہے بھی برائی کی طرف تو ان بری محفلوں کی طرف نہ جائے. آج میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت یہ سمجھی حدیثیں سنانے آیا ہوں. جب میں اس بیان کو تیار کر رہا تھا تو کہتا نا کہ بیان تیار کرتے کرتے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی. آج وہ حدیثیں ہیں کہ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے، کچھ اعمال بتاؤں گا، کچھ حدیثوں میں ایسے اعمال بتائے گے کہ بندہ جب یہ عمل کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے. عمل تو بعد میں سنیں گے، فضیلت سن کے کیسی مزہ آ رہا ہے. اللہ مسکراتا ہے اپنے اس بندے کو دیکھ کر جو یہ عمل کرتا ہے. ہاں ایک وضاحت کر دوں کہ یقیناً اس کا مسکرانا ایسا نہیں ہے جیسے ہمارا مسکرانا ہے. اللہ پاک جسم اور جسم کے لوازمات سے پاک ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے. مگر احادیث میں جب جہاں جائے لفظ آیا نا کہ رب مسکراتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ بندے کے اس کام سے بہت راضی ہو جاتا ہے، اس پر رحمتیں نازل فرماتا. سبحان اللہ. میں سوچ رہا تھا یہاں تک بتانے کے بعد آپ کو یہ کہہ دوں نا، اب جو بھی کام بتانا وہ کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. بغیر بتائے بتا دوں کہ بھائی اب یہ کام بھی رب راضی ہو جائے گا. رب کا مسکرانا لفظ کیسا ہے جس کو کہہ رہے دل کی کڑیاں کھل اٹھے کہ زندگی میں کوئی کام ایسا کر لوں، کوئی ایک کام ایسا کر لوں کہ اللہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دے، یعنی اس کی رحمت مسکرائے اور اس کی طرف سے رحمتیں نازل ہو جائیں، وہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہی زندگی کا حاصل ہے نا. سبحان اللہ. تو یہ آئیے آج مدری چل کے ناظرین آپ بھی اٹینشن ہو جائیں کہ وہ کام کون سے ہیں جس کو دیکھ کر رب کی رحمت ایسی راضی ہو جاتی ہے، رب اتنا راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آئیے ایک پہلی حدیث سنتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا ضحک ربک الی عبد فی الدنیا فلا حساب علیہ. جب تمہارا رب دنیا میں کسی بندے کو دیکھ کر مسکرائے تو روز قیامت اس سے حساب نہیں لیا جائے. ہائے ہائے، قیامت کے حساب سے بچ جائیں تو اور پھر کیا چاہیے. وہاں بلا حساب جنت میں داخلہ مل جائے. سبحان اللہ. یہ تو مزے کو مزہ آ جائے. تو اب کام کون سے ہیں سبحان اللہ جس میں رحمت خاص برستی ہے سبحان اللہ. اور ابھی جن نیک اعمال کے بارے میں ہم سننے والے ہیں یہ دو اہم فضیلتیں ہیں. جب بندہ یہ نیک کام کرتا ہے اللہ پاک اس سے انتہائی راضی ہو کر اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور ایسا خوش نصیب روز قیامت بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے گا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بھی بڑے پیارے انداز میں سیکھنے کو ملے گی. حضرت علی بن ربیعہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سواری پر سوار ہوئے، مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور حرہ نامی علاقے کی طرف چل پڑے. چلتے چلتے آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھایا اور پھر پڑھا اے اللہ پاک میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. کیسی پیاری التجا ہے. تو نہیں بخشنا یا اللہ، تیرے سوا کون ہے؟ تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے. حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد مولا علی شیر خدا میری طرف دیکھے اور مسکرائے. مجھے بڑی حیرانی ہوئی. میں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ نے پہلے استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، پھر آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اس میں راز کیا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنے پرانا ایک واقعہ سنانے لگے، اپنی ماضی کی یاد تازہ کرنے لگے. فرمانے لگے ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا. مولا علی کو پیچھے بٹھایا نبی پاک نے اپنی سواری، اور ہم اسی جگہ یعنی حرہ کا جو علاقہ ہے اسی طرف آ رہے تھے. اور چلتے چلتے میرے آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اللہم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک. اے اللہ میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخش. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا
یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من زوال نعمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة. ربنا حاسبني حسابا يسيرا. ربنا حاسبني حسابا يسيرا. يا ميسر كل أمر عسير يسر لي أمري. يا الله يا الله يا الله. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے تیرے دربار پہ شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں. ہم مانتے ہیں مولا نے بڑے گناہ کیے، بڑی خطائیں کی ہیں، تجھے ناراض کرنے میں ہم نے کوئی کتر نہیں چھوڑی ہے. اللہ تیرے یہ گناہ گار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں. تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے مولا؟ تیرے سوا کون ہے جو گناہ گاروں کی بخشش فرمائے گا؟ اے معاف کرنے والے، ہمارے آج گناہوں کو معاف فرما. صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، شکر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما. بس مولا آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے سزا کے لیے راضی ہو جا. ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہمارے دوست ابا کو بخش دے. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے. میرے مولا ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے. اے اللہ یہ نیکیوں میں جو سستی ہمیں آ جاتی ہے، اے اللہ یہ سستی دور کر دے. اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کے کام کا جذبہ عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے. اے اللہ لوگوں کو خیر خواہ بنا دے. میرے مولا، میرے کریم مولا، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے. اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے. میرے مالک روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے. اے اللہ رشتوں کے انتظار میں ہیں، اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے. جن کے رشتے ہو گئے مولا ان کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما. ہر بار یہ مقدس سفر ہمارا مقدر بنا دے. اے رب کریم، اے رب کریم، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیر سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے بچا. میرے مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے کریم، اے کریم، تیرے خزانوں میں کمی نہیں. آج جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے. جو یہاں آئے ہیں سب خوشحال ہو جائیں. میرے مالک اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس علاقے پر رحمتوں کا نزول فرما، اور اس مسجد کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرما. قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین جن کی حیات ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ
ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.